آج آپ کے سامنے 3 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر تشریح کے ساتھ رکھنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان احادیث میں جو روشنی، نور، برکت اور اجالے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیوں کا سبب اور بہت ساری پریشانیوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سرور باطن کا ایک بہت بڑا سبب و ذریعہ ہوگا۔ حضرت عبید اللہ بن محسن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ بالکل امن میں تھا، اس کے ماحول میں، اس کے قبیلے میں، اس کے گھر کے اندر چین اور قرار تھا، کوئی ناگہانی آفت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اٹھتے ہی اس کو بے چینی، پریشانی اور دکھ اور تکلیف دیتی، بد امنی نہیں تھی۔ وہ آرام کے ساتھ اٹھا، سکون اور طمانینت کے ساتھ اس نے صبح کا آغاز کیا، معافن فی جسدہ، اور اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی، اللہ نے اس کو عافیت سے رکھا، وہ صحت کے ساتھ اور امن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ اندہ قوت یومہ، اور اس دن کی ضرورت کا کھانا اس کے گھر میں موجود تھا۔ یہ تیسری چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَا بِحَذَافِیرِہَا، تو فرمایا کہ دنیا تمام تر پہلوؤں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس کے ہاں جمع ہے، یعنی اس کو پھر کوئی کمی نہیں ہے اگر اس کو یہ 3 چیزیں میسر آ گئی۔ سب سے پہلی چیز کہ صبح اٹھا تو اس کے گھر میں امن تھا۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت امن ہے۔ بد امنی، بے چینی اور معاشرے کے اندر پھیلا ہوا انتشار، یہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور اگر انسان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو تو اب مجھے آپ بتائیے کہ باقی چیزیں تمام کی تمام میسر بھی ہوں تو ان سے تلذذ تو حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کی بنیادی ضرورت امن ہے، اور پھر اگر صحت نہیں ہے تو ڈھیر ہوں دولت کے تو وہ کس کام کے۔ اور تیسری بات کہ انسان کے پاس صحت بھی ہے اور امن و امان میں بھی ہے، لیکن کھانے کو ایک دن کی روزی بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پیٹ تو تقاضا کرتا ہے۔ بھوک جب ستاتی ہے تو انسان اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شخص صبح جب بیدار ہوا تو تینوں چیزیں اسے میسر تھیں۔ ایک تو امن و امان کی صورتحال تھی، دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے جسم میں کوئی بیماری نہیں پاتا تھا، خیریت کے ساتھ اٹھا، عافیت کے ساتھ بیدار ہوا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا۔ تو فرمایا کہ اس کو دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ شکوہ نہ کرے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ تینوں چیزیں مل گئیں تو اللہ نے اس کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ آج کا انتظام اس نے تمہارے لیے کر دیا ہے نا، تو کل کا بھی ہو جائے گا۔ آج اگر صحت ہے تو اللہ کل بھی عطا کر دے گا۔ آج اللہ جل شانہ نے امن اس کے لیے میسر فرمایا ہے تو کل کا دن بھی اس سے توقع رکھنی چاہیے کہ ایسے ہی گزرے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر میسر ہیں اور پھر بھی انسان شکوے کی زبان کھولے تو وہ اس کو ناشکرہ کہا جائے گا، اور اگر کوئی ان چیزوں کے میسر آنے پر اللہ کا شکر گزار ہو اور اس کا سر اللہ کے حضور شکرانے میں جھک جائے تو اللہ اس کو اور زیادہ رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تو یہ ایک تو اس حدیث میں ہمیں توکل سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ پر راضی رہنے کا سبق دیا گیا، خام خواہ ہمیں واویلا کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ اپنی سہولت، اپنی طاقت کے مطابق رزق کمانے کے اندر مشغول رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا تھکا لینا اس کے لیے کہ زندگی ہی تلخ ہو جائے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔
آج کی تاریخ میں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ضرورتیں ہیں ان میں سے بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، وہ ہماری ذاتی طور پہ خود ساختہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں یا معاشرت نے خود ساختہ چیزوں کا اتنا بوجھ ہمارے اوپر لاد دیا ہے کہ وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق سادگی اختیار کرتا ہے اور میانہ روی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے تو ان حالات کے اندر بھی زندگی تلخ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو اور ان کی دولت، ان کا مال، ان کو میسر نعمتوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو خام خواہ تھکانے لگ جاتے ہیں اور ایک اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو اس حال میں صبح ملی کہ وہ امن و امان میں تھا، اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ نصیب ہو گیا تو وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت فرمائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم، فلاح اس نے پائی جس کو اسلام کا نور نصیب ہو گیا۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا کے اوپر عطا کی گئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں آخرت میں عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہے۔ جو اس دنیا میں اسلام سے، ایمان سے محروم رہا تو وہ حقیقی محروم ہے۔ ہوا میں اڑے، چرخ پہ جھولے، دنیا کی ساری مال و دولت کا مالک بن جائے اور عالی منصبوں کے اوپر فائز المرام رہے، دنیا اس کو سیلوٹ کرے، عزت وقار کی مسند پہ بیٹھا ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے، لیکن اگر اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے، کوڑی مول نہیں اس کا، تو سب سے بڑی دولت اس دنیا کے اوپر جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ اسلام ہے، ایمان کی دولت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا قد افلح من اسلم، فلاح اس نے پائی جس کو اسلام مل گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ افلح ہے، یعنی وہ کامیاب ہوا۔ فلاح کا لفظ جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے اور ہم سب لوگ اس لفظ سے اچھی طرح آگاہ ہیں، شناسا ہیں۔ ہر روز ہمیں ہر نماز کے لیے پکاری گئی اذان میں 2 مرتبہ دعوت فلاح دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو ہمیں کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور فلاح دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی وہ سرخرو اور کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جس کو اسلام کا نور دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں کافر نقصان میں ہے، اس نے فلاح نہیں پائی، چاہے اس نے دولت کے جتنے مرضی ڈھیر جمع کر لیے، تو وہ خسران میں ہے، فلاح میں نہیں ہے۔ وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، ایک تو اس کو اسلام ملا اور دوسرا اس کے پاس گزارے کا رزق میسر تھا، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی تھی، وہ فاقوں سے مر نہیں رہا تھا، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، اس کا بدن برہنہ نہیں تھا، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر تھے، پرانے سے ہی، بہت مہنگے نہیں، واجبی سے ہی صحیح، اس کو جو ضروریات زندگی ہے وہ میسر ہیں، اور گزارے کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں، اسلام کی دولت اور گزارے کا رزق۔ اب تیسری بات کیا فرمائی؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جل شانہ نے اس کو یہ جو عطا کیا ہے اس پر وہ مطمئن ہے اور اس پر وہ قناعت کرتا ہے، اس پر وہ راضی ہے کہ مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں واہ واہ خوش ہوں اس پر۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا، یعنی ایمان کا نور نصیب ہے، اسلام کی دولت میسر ہے اور ضرورت کی روزی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور اس پر وہ راضی بھی ہے، اس پر وہ قانع بھی ہے، خوش ہے کہ مالک میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ اللہ سے زیادہ کی اگر وہ طلب کرے
اور کوشش اور سعی کرے تو شریعت اس سے بھی نہیں روکتی، لیکن جتنا اس نے عطا کر رکھا اس پہ بھی تو راضی رہے، اس پہ بھی تو خوش رہے۔ اگر نہیں خوش رہے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ نے تو جو مقسوم اس کے لیے کیا ہے، جو لکھا ہے وہی ملے گا اس کو، تو اب وہ الٹی چھلانگے بھی لگائے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کوشش کرے، اللہ سے دعا مانگے، اس کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ کہے مالک میری ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو مجھے اس کے لیے اپنی جناب سے رزق بھی وسیع عطا کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے کام کو، کاروبار کو پھیلانے کی سعی کرے، کوشش کرے، لیکن اپنے اوپر مسلط نہ کر لے۔ یہ اس کے ذہن، دل، دماغ میں ہونا چاہیے کہ مالک جہاں تو مجھے رکھے گا میں رہوں گا وہاں راضی، لیکن تو کرم کر کے مجھے اور زیادہ عطا کر دے۔ تو پھر وہ جس حالت میں ہے اس حالت میں بھی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوگا، اور اللہ اس کی حالت اگر بہتر فرما دے تو اس میں بھی اس کو خوشی اور شکر کی کیفیت نصیب ہوگی۔ اور اگر وہ قناعت کا نور نہیں پائے گا تو وہ جس حالت میں ہے اس حالت کے اندر بھی وہ دکھی، پریشان، ہر وقت ٹینشن میں ہوگا۔ اور اگر اس کو زیادہ بھی عطا کر دیا گیا تو یہ جو بیماری اس کو لگ گئی، ناشکری کی، ہر وقت عدم اطمینان کی، وہ آگے چلا گیا، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، تو آگے تو بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ کبھی بھی اس مرض سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ وہ کروڑ پتی بھی ہو جائے گا، ارب پتی بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ تو نفس کی کمینگی یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا، طوبی لمن ہدی الی الاسلام، جس کو ہدایت اسلام نصیب ہوئی اس کو مبارک ہو۔ ایک تو طوبہ سے حضور نے مبارک دی، اور شارحین نے لکھا ہے کہ طوبہ جنت کا درخت بھی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو جنت کا وہ درخت نصیب ہوگا۔ اور جنت کا درخت کوئی ان درختوں کی طرح تھوڑا ہے کہ ایک جگہ پہ ہو اور تھوڑا سا سایہ ہو۔ جنت کے درختوں کے اتنے لمبے اور گھنے سائے ہیں کہ سواری کے اوپر بیٹھ کے کوئی چلے 500 سال تک چلتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ تو جس کو جنت میں ایک درخت بھی مل گیا تو اس کو جاگیریں مل گئیں، اللہ اکبر۔ اور جس کو پھر باغات ملیں گے تو وہ اس کی پھر کیا نعمتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا طوبہ، یعنی ایک تو اس کو جنت کا درخت طوبہ نصیب ہو، یا پھر اس کو مبارک ہو، لمن ہدی الی الاسلام، جس کو ہدایت اسلام دی گئی، وکانا عیشہ کفافن، اور اس کی زندگی کفایت کی تھی، جو ضرورت تھی اس کی وہ ہی پوری ہو رہی تھی، بس گزارا ہو رہا تھا، محتاج نہیں ہوا تھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں تھا، بس گزر اوقات ہو رہی تھی۔ وَقَنَّعَ، اور اس پہ وہ مطمئن بھی تھا۔ یہ مطمئن ہونا اوقع ہے، چونکہ جس حالت میں وہ رکھے اس حالت میں تو رہنا پڑے گا ہی، وہ کیا کرے گا، لیکن اس حالت میں رہ کے اس پر مطمئن ہونا، اصل یہ وہ چیز ہے کہ بندہ کہے کہ مالک میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی اس تقسیم پہ، اس کے دیے گئے پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کے محبوب کا ایک اور فرمان ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ بندے تجھے ضرورت بھی تھی اور پھر بھی تو میرے دیے پہ راضی ہو گیا، تھوڑے پہ راضی ہو گیا۔ دیکھو اللہ کے ہاں کیا کمی ہے، تھوڑا دے دے یا زیادہ دے دے، لیکن اگر وہ تھوڑا دیتا ہے تو وہی جانتا ہے کیوں دیتا ہے، اور اگر وہ زیادہ دیتا ہے تو وہی جانتا ہے کیوں دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کو اتنا فراواں مال دیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو اتنا مال ہو، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس کوئی فہم ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو وہ جس طرح چھت پھاڑ کے دینے والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے ملازمین اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہوتا۔ میاں صاحب نے کہا تھا بے وقوفاں دے نوکر ویکے، دانش مند سیانے، تو بڑی دولت دے دیتا ہے
اور بعض بہت پڑھے لکھے سمجھدار معاملہ فہم لیکن بیچارے بمشکل اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کی تقسیم ہے۔ ہاں اگر قناعت مل گئی، شکر گزاری کا جذبہ مل گیا، وہ جس کو زیادہ دیا اس کو بھی اور جس کو کم ملا اس کو بھی، تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی ہے، وہ پھر فالح ہے۔ چونکہ اگر وہ یہ جذبہ دے دے تو پھر گزارے کے رزق پر بھی قناعت، اللہ پہ راضی رہنے کا جذبہ اور توفیق بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اگر یہ نور نصیب نہ ہو قناعت کا اور اللہ پہ راضی رہنے کا، تو پھر کروڑوں اربوں کے باوجود بھی انسان ناشکرہ ہی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بس چل ہی نہیں رہا جی، آج کل ہیں ہی بہت مشکلات۔ میں ایک دفعہ ایک سفر پہ تھا تو ایک شخص مجھے ملا، کوئی تقریب تھی، اس کے بعد مصافحہ کرتے ہوئے تو جس طرح ایک روٹین کے ساتھ کیا حال ہے کیسے ہیں، تو اس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے، لوگ مل رہے تھے تو میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کیسے ہیں جناب، کیسی طبیعت ہے۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جب ہاتھ اٹھایا تو یہاں سے اس کی قمیض پھٹی تھی، لٹک رہی تھی۔ تو اس کے اس انداز سے میں رک گیا اور میں اس کو کہا کہ آپ مجھے دوبارہ ملیے گا، جب لوگوں سے ملاقات ہوگی تو پھر میں نے کہا اور سنائیں کیسے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس 6 کنال زمین ہے، اس میں تھوڑی سی کاشت کر لیتا ہوں، اور اس زمین سے میں نے 10 مرلے جگہ مسجد کے لیے وقف کی ہے اور میں خود مسجد بنا رہا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ کا گھر بن جائے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کماتا ہوں، کچھ بچوں کو دیتا ہوں اور کوئی بچتا ہے، اور کوئی اور بھی اگر تعاون کرتے تو اس کی مہربانی، ورنہ میرا عزم ہے کہ اس کو بنانا ہے۔ تو وہ کوئی عالی شان دنیاوی اعتبار سے تو نہیں بنے گی، لیکن جیسے بھی تو میری بس آرزو ہے کہ میں زندگی میں مسجد کو مکمل ہوتا دیکھ لوں بس۔ اب اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو یہاں سے پھٹی ہوئی قمیض لٹک رہی تھی، لیکن ایسے ہاتھ اس کا، اللہ کا شکر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے، جو چین کی نیند اس سے آتی ہوگی کسی اور کو آ سکتی ہے۔ تو اللہ پہ اگر آپ راضی رہنا سیکھ جائیں تو پھر جس حالت میں ہوں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اربوں خربوں کے بعد بھی وہ بعض کروڑ پتی ارب پتی ان سے رواجن ہی پوچھتے ہیں جناب کیسے حال ہے، وہ کہتے ہیں چل ہی رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ تو اس کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی خوشی، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص کتنا خوش ہے اپنے رب پہ، اور دوسرے کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کمانے کے باوجود، حالانکہ جب مہنگائی ہوتی ہے، حالات تلخ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی اور چاندی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے، یعنی اس کی آواز ہی نکلی چل ہی رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ راضی رہنے کا مزاج پیدا کریں۔ اس نے یہ تھوڑا کیا کہ ہمیں زندگی دے دی، اس کا یہ تھوڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس کا یہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا نور اور جمال عطا کیا۔ باقی ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر تو اس کا کرم می کی طرح برس رہا ہے۔ یہ تو ہمارے مطالبے زیادہ ہیں، ہماری خواہشیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جو جانور ہیں ان کو جتنا دانہ چاہیے ہوتا ہے، جتنا چارہ چاہیے ہوتا ہے، یا گوشت خور جانور ہیں ان کو جتنا چاہیے ہوتا ہے روز اتنا لیتے ہیں اور مطمئن، اور اپنی کچھار میں، اپنے گھونسلے میں، اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، بات ختم۔ انسان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمع کرنے کے چکر کے اندر پریشان ہو گیا ہے۔ دنیا کے اوپر صرف 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان، دوسری چیونٹی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں، چاہے وہ پانی کی ہیں، وہ مخلوقیں خشکی کی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی ہیں، کوئی اپنا رزق جمع نہیں کرتا۔ ہم کتنا کھاتے ہوں گے، لیکن یہ ہاتھی کتنا روز کھاتا ہے؟ بڑی مچھلیاں، وہیل مچھلیاں ہیں، یہ اتنا کھاتی ہیں ٹنوں کے حساب سے، اور اللہ اس پانی میں ان کے لیے وہ میسر فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ ہنس پرندہ جو ہے یہ خالص سچے موتی کھاتا ہے، اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور اللہ روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے ہر ایک کو سچے موتی فراہم فرماتا ہے۔ تو ہم تو خام خواہ پریشان ہو گئے۔ ہاں ہمیں سعی کرنے کا کہا گیا ہے،
محنت کرنے. وہ پرندہ بھی اڑ کے جاتا ہے, شیر بھی اپنی کچھار سے نکل کے شکار کرتا ہے, سائی وہ بھی کرتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں قناعت کا نور عطا فرمائے, اور اس نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے اس میں کامل مکمل اطمینان عطا کرے, ہماری ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے. اور اس معاشرے کے اندر جس طرح معاشرتی نظم بن گیا ہے تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. کسی نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے بھی کہ میں بالکل سادگی سے کروں, لیکن ادھر سے مطالبے اور بہت کچھ ہیں, ہم اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں, تو اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس معاشرت میں رہنے کی وجہ سے, تو وہ پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں, لیکن اس دل کو قناعت سے خالی نہ ہونے دیں. اللہ سے جو اطمینان ہے اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں. باقی یہ اگر ضرورتیں بڑھ گئی ہیں تو یہ معاشرے نے بڑھائی ہیں, ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے. اور ہم جو کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے, تو ہم کچھ لوگوں کو آگے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے, ورنہ ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے. اور اس پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی, انظروا الی من هو اسفل منکم, فرمایا اپنے نیچے دیکھو. نیچے دیکھنا شروع کر دو گے تم سکون میں آ جاؤ, اور جب آپ اوپر دیکھو گے تو آپ جہاں بھی چلے جاؤ گے تو کوئی اور اوپر ہوگا, تو اس کو دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں. حتیٰ کہ وہ جو دنیا کے ٹاپ 10 لوگ ہوتے ہیں, دنیا کے 10 امیر ترین لوگ, تو وہ بھی جو آگے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان میں بھی جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جاؤں. اور جو آخری والا ہوتا ہے جو سب سے دنیا کا امیر ترین کہلاتا ہے, تو وہ بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اگلے سال جب یہ فہرست بنے تو میں کہیں پچھلے نمبر پہ نہ آ جاؤں. تو یہ دوڑ اس لیے لگی ہوئی ہے, اور پیسے اتنے ہیں کہ شمار بھی نہیں ہے, دولت اتنی ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے. تو اطمینان دولت میں نہیں ہے, اللہ پر راضی ہو جانے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ دارین کی ساتھ عطا کرتا ہے. بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اس ماہ منور کی برکتیں اللہ ہماری زندگی کی مقصدیت کو بیان کرنا ہے. ہم اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے ہیں, ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو. اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے, اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے. جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو اسے کوئی عزت اور کوئی تکریم نہیں دی جاتی. یہ مائک ہی ہے, اس کا مقصد ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا ہے, اور اس کے ذریعے سے یہ آواز آگے آپ تک پہنچ رہی ہے. لیکن اگر یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے اور یہ ایمپلیفائر تک آواز نہ پہنچائے, تو پھر اس خوبصورت جگہ پر اس کو سجایا نہیں جائے گا. اس کو یہاں سے اتار کر کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا. یہ اب بہت قیمتی ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اس کو مرتبہ دیا گیا ہے, لیکن پھر اس کی کوئی توقیر نہیں ہوگی. اسی طرح کائنات کی ہر شے اور ہر چیز اپنے مقصد کی جب تک تکمیل کرتی رہتی ہے تو عزتوں کی مسند پہ اسے بٹھایا جاتا ہے, اور جب مقصد پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مقصدیت سے عاری ہو جائے تو پھر اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے. اس کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے. انسان تو مقصود ہے کائنات کا. یہ کیچوا جس سے مچھلی ہم پکڑتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول سی چیز ہے, لیکن جن کھیتوں میں کیچوا پایا جاتا ہے زمینداروں سے پوچھیں کہ وہاں زرخیزی بڑھ جاتی. اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ ایک شخص کو دھاگے کے ساتھ یہ کیچوے باندھ کر کے دھوپ میں خشک کرتے ہوئے دیکھا. تو میں نے اس حکیم صاحب سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا, تو وہ کہنے لگے کہ یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے بدن میں فولاد ہوتا ہے. اسی طرح یہ کانٹا
لگا کر کے مچھلی پکڑنے کے کام بھی آتا ہے۔ اتنا نحیف نزار اور کمزور جسم جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہوتی، اس کے یہ 3 فوائد بالکل ظاہر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مینڈک جو ہوتے ہیں، یہ ذمہ داروں سے پوچھیں کہ آج کل چاول کی فصل کے لیے یہ کتنے مفید ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو فصلوں کے اندر، ان کے لیے یہ کتنے بہتری کی ضمانت ہے۔ تو ہم وہ چیزیں جن کے فوائد ہماری نظر میں نہیں ہیں، لیکن وہ بھی چیزیں فوائد سے خالی نہیں ہیں۔ تو جب یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ مینڈک اور کیچوے، یہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، تو جس کے گرد پوری کائنات کا چرخ گھومتا ہے اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، وہ انسان کیا بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کو، اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ارشاد کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے۔ بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی کسی غرض سے پاک ہے۔ خود ارشاد فرمایا، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، چونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک ہے۔ وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوہ ہے اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے، تو پھر بندوں کو حکم کیوں کیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے، اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے، سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک حالت تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع ہے۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کے جامع ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔
ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پوری انسانیت کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے، چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق باہم پہنچا رہا ہے، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی حضور کوئی سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے ہوں، سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ آپ 3 مہینے بل نہ دیں تو واپڈا والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، آپ بل نہ دیں تو گیس والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کا بل نہ دے تو وہ تار کاٹ دیں گے۔ لیکن ساری زندگی کوئی اس کے حضور سجدہ ریز نہ ہو، کبھی اس نے چاند کو حکم نہیں دیا اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ کبھی ہوا کو نہیں کہا اس کے ویڑے میں آکسیجن نہ پہنچنے پائے، یہ نافرمانوں کا گھر ہے، بلکہ سورج جس طرح روشنی حضرت بایزید بسطامی کے گھر میں بکھیرتا ہے، اس عاصی کے گھر میں ایسے ہی بکھیرتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے، اور مہمان تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارا نہیں کھاتا، وہ اپنا حصہ خود لے کر کے آتا ہے۔ مہمان کو دیکھ کر کے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے، خوشی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے۔ ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط، رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، لیکن دیکھیے وفا کی ریت نبھا گیا نا۔ اس نے کہا کہ میں بتوں سے بے وفائی روٹی کے ٹکڑوں اور چند لقموں کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے، اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تیری مرضی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا بنا، وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیسہ سنایا۔ رب کہتا ہے اے میرے خلیل، تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے، اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آؤ۔ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز، اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں۔ کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو۔ تو وہ رب ہے سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک تو وہ تمہارا رب ہے
اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی۔ جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ، ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا ہے اور سائی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرایا ہے، اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا۔ اتنی گرمی کی شدت تھی۔ کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی، میری کفالت کی، مجھے دودھ پلایا، مجھے جنم دیا، تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلہ دے دیا ہے؟ تو جواب آیا، تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ماں جب ہنس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی، اور بیٹے کی زندگی ماں کے اس ہنسنے سے جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں، ماں کی جو کہانیاں ہیں، ماں کے سینے میں جو درد کے امٹتی ہوئی ایک کائنات ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے۔ بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے، بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے؟ ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ ماں کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا۔ سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ کبھی دیکھا نہیں، جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کو عقل و بینش کا درس دینے جاتا ہے، لوگ اس کے ایک ایک جملے کے لیے کان لگائے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ دنیا کے بڑے بڑے سکالر بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور جامعات میں جاتے ہیں اور لوگ ان کی ایک ایک بات کو موتی سمجھ کے قبول کرتے ہیں، لیکن وہ جو زمانے کو زندگی کا درس دینے گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلنے لگتا ہے، ماں دیہات کی رہنے والی ہو یا گلبرگ کی رہنے والی ہو، ماں اس کو کہتی ہے، بیٹے سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل سکھانے جا رہا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے، لیکن یہ ماں کے پیار کا ایک روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتا رکھی ہے، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے۔ اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا، اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے۔ تو تیزی سے آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز آئی، پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ دنیا والوں، ماں کی قدر کو ضائع نہ کرنا، ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے۔ حضور نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا، تو بعد میں پوچھا گیا، حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، تو یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے آمین کہا۔ تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہے، بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہیں۔
حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ دو ہستیوں کے حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتے، اپنے حق تو معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لوں گا۔ ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دیے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں 12 سال جنگلوں میں گھومتا رہا، ایک دن مجھے خیال آیا، بستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں، دروازے کو دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ بھی کیوں پہنچاؤں؟ ماں اب سو رہی ہوگی اور میں دروازہ ناک کروں گا تو ماں اٹھے گی۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، میں دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا کہ چلو جب ماں بیدار ہوگی تبھی میں دروازے پہ دستک دوں گا۔ کہتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں کہ یہ میرا کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے۔ 12 سال کے بعد دستک دی تھی اور ماں پہچان رہی ہے یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی لمس ہے اور یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی آہٹ ہے۔ بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، فلائٹ ابھی لیٹ تھی اور وہاں کوئی ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتا ہے، تو مجھے ایک سمت ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی منہ بولی پنجابی میں بات کر رہا ہے۔ میں اٹھ کے ادھر لڑک گیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ پنجابی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو وہ انڈیا کے لوگ تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ، تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے ہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھ کے گفت و شنید شروع کر دی تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے 27 سال 3 ماہ ہو گئے ہیں، میں انڈیا سے آیا تھا لیکن یہاں ایسے مسائل بنتے گئے کہ میں جا نہیں سکا۔ اس وقت میرا لڑکپن کا زمانہ تھا اور اب میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، تو میں 27 سال 3 ماہ کے بعد جا رہا ہوں۔ اور اس نے ساتھ کہا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا میاں اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانیں گی کہ یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز ہے، یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ تو بندہ ساری زندگی خدمت بھی کرتا رہے، ماں نے پیار اتنا کر دیا ہوتا ہے، ماں نے محبت اتنی دے دی ہوتی ہے کہ اس پیار کا بدل انسان جو ہے نہیں دے سکتا۔ انسان تو دیکھتا ہے جب ہوش سنبھالتا ہے کہ میری ماں نے میرے سے کتنا پیار کیا، لیکن جب بندے کی ہوش نہیں ہوتی، ماں اس وقت جو پیار کرتی ہے، گندگی سے دھلا ہوا بچہ، اور ماں اس کو فرش سے اٹھاتی ہے، پہلے چومتی ہے پھر غلاظتیں دھوتی ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کے پیار کا انداز ہے۔ ماں کو بیٹے کے ساتھ اتنا پیار ہے، اور بندہ ساری زندگی نوکری بھی کرے ماں باپ کی تو پھر بھی خدمتوں کا صلہ نہیں دے سکتا۔ ایک شاعر ہوا احسان دانش، اس کی ماں بیمار ہوگی تو وہ خود اس کے کپڑے جا کے دھوتا تھا، تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر تھی، وہاں جا کے لباس دھوتا اور پھر دوسرا لباس لے جاتا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ خدمت میں سر انجام دوں گی، تو احسان دانش نے کہا تھا کہ ماں میری ہے اور یہ حق میرا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اور یہ سعادت مندی میرے حصے میں آنی چاہیے، میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یہ سعادت مندی ہوتی ہے اولاد کی۔ تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ تو راضی ہوتے ہیں، بلکہ نالائق اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور آج کی اس گفتگو کا اس کو نقطۂ عروج بھی سمجھ لیجئے گا کہ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیار کا صلہ بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس قدر ماں کے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے؟ جس نے تخلیق کیا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا؟ صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں،
بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا، جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے تو والدین نے مجھے پیدا کیا، تو فرمایا اب بتاؤ تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کہو کہ ان کے والدین ہیں تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ان کو کس نے پیدا کیا؟ بات حضرت آدم علیہ السلام تک چلی جائے گی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں ماننا پڑے گا، انکار نہیں کر سکو گے کہ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں؟ اور کس نے سر کے اندر ایک نشیط اور روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی؟ اور کس نے جو ہے وہ سونگھنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی؟